الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ جب کوئی خوشی ملے اس موقع پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز ادا کرنا، یہ چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ علماء کرام اس کے قائل ہیں، لیکن ان کی بنیاد وہ روایات ہیں جو ضعیف ہیں۔ ان میں سے ایک وہ روایت ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ خوشخبری دی گئی کہ ابو جہل قتل ہوا ہے اور اس کا سر آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس خوشی میں 2 رکعتیں ادا کیں، لیکن یہ واقعہ کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تو اس موقع پہ آپ نے 8 رکعتیں ادا کی تھیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ 8 رکعتیں شکرانے کی نہیں تھیں، بلکہ وہ 8 رکعتیں آپ نے چاس کے طور پہ ادا کی تھیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب ام ہانی سے، وہ کہتی ہیں کہ جب وہ سال تھا جس سال مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غسل کیا اور پھر آپ نے 8 رکعتیں ادا کیں اور یہ 8 رکعتیں چاس کی تھیں۔ تو خود یہ صحابی خاتون فرما رہی ہیں کہ وہ چاس کی 8 رکعتیں تھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شکرانے کے نوافل نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں، البتہ جب کوئی خوشخبری ملے اس موقع پہ سجدہ کرنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ان میں سے ایک روایت وہ ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ جناب ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب بھی کوئی ایسی خبر آتی جس میں کوئی خوشخبری ہوتی تو آپ سجدے میں گر جاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شکرانے کے سجدے تو ہیں لیکن شکرانے کے نوافل نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں۔